انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے، فرعون کی لاش عجائب گھر میں تماشا بن گئی اور سکندر اعظم کی قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ دنیا کے ہر خزانے اور ہر تخت کو زوال آیا، لیکن 1400 سال سے روئے زمین پر ایک مقام ایسا ہے جس کی حفاظت کے لیے زمین و آسمان خود ڈھال بن جاتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن تاریخ کے سینے میں 1164 عیسوی کی وہ رات جو آج بھی کانٹے کی طرح چبھتی ہے، جب زمین کے نیچے ایک ایسی ناپاک سازش رچائی جا رہی تھی جس سے عرش بری بھی کانپ اٹھا تھا۔ ایک سرنگ جو کسی ہیرے جواہرات کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ وہ سرنگ کائنات کے سب سے مقدس جسم وجود اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ مدینہ سو رہا تھا، لیکن ہزاروں میل دور شام کے شہر دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سلطان نور الدین تھے، عالم اسلام کے وہ حکمران جن کی ہیبت سے صلیبی بھی کانپتے تھے۔ لیکن اس رات سلطان اپنے بستر پر پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، مگر منزل دل دہلا دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں، اور زبان رسالت سے یہ الفاظ نکل رہے تھے: اے محمود، مجھے ان سے بچا لو۔ سلطان زندگی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے، جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ سلطان نے وضو کیا، نفل پڑھے اور دوبارہ لیٹ گئے، مگر خواب پھر آیا، وہی دو چہرے، وہی پکار: مجھے بچاؤ۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اب سلطان کے لیے دمشق میں ایک لمحہ رکنا بھی ناممکن ہو گیا۔ رات کے آخری پہر انہوں نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر صرف ایک مشیر نہیں بلکہ صاحب بصیرت انسان تھے۔ سلطان نے روتے ہوئے اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے فوراً کہا: اے سلطان، آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ پر کوئی بڑی آفت آئی ہے، آپ کو وہاں فوراً پہنچنا ہوگا۔ اسی وقت حکم ہوا۔ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا بلکہ ایک خفیہ مشن تھا۔ سلطان نے 20 بہترین شاہ سواروں اور بہت سارا مال و دولت ساتھ لیا اور دمشق سے مدینہ کی طرف ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نے صرف 16 دن میں طے کر لیا۔ وہ راستے میں کہیں نہیں رکے، نہ آرام کیا، نہ سوئے، اور ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ 2 خوفناک چہرے۔ جب سلطان مدینہ پہنچے تو شہر کی فضا سوگوار تھی۔ سلطان نے سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ آنسوؤں کا سیلاب تھا جو رک نہیں رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ شام کے بادشاہ اچانک یہاں کیسے آ گئے۔ سلطان نے اپنے وزیر سے کہا: میں کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، مجھے وہ 2 چہرے تلاش کرنے ہیں۔ ایک منصوبہ بنایا گیا، اعلان کیا گیا۔ سلطان مدینہ کے تمام شہروں کو اپنے ہاتھ سے تحائف اور صدقات دینا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مدینہ کا ہر ایک شخص سلطان کے سامنے سے گزرے۔ اگلے دن مسجد نبوی میں ہجوم لگ گیا۔ شہر کا ہر بوڑھا، بچہ اور جوان قطار میں کھڑا تھا۔ سلطان ہر چہرے کو غور سے دیکھتے اور پھر مایوسی سے نظر ہٹا لیتے۔ گھنٹے گزر گئے، لوگ آتے گئے، تحائف لیتے گئے، مگر وہ 2 چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ شام ہو چکی تھی، خزانہ خالی ہو گیا، مگر سلطان کی تلاش ادھوری تھی۔ وہ پریشان تھے کہ کہیں خواب محض وہم تو نہیں تھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ سلطان نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا: کیا کوئی ایسا شخص باقی ہے جو مجھ سے ملنے نہ آیا ہو؟ گورنر نے سوچا اور جواب دیا: نہیں سلطان، سب آ چکے ہیں سوائے 2 مغربی یعنی مراکشی زائرین کے۔ وہ بہت نیک اور متقی لوگ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ خود خیرات کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین زندگی کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ انہوں نے حکم دیا: انہیں فوراً میرے پاس لاؤ۔ گورنر نے کہا: وہ تو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے کہا: تو ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔
سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ مسجد نبوی کے قریب اس چھوٹے سے مکان میں داخل ہوئے۔ وہاں دو شخص موجود تھے، لمبی داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیح اور چہروں پر بظاہر نور، لیکن جیسے ہی سلطان زندگی کی نظر ان پر پڑی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی دو چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں، یہ وہی شیطان صفت انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھایا تھا۔ سلطان نے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے معصومیت سے جواب دیا، ہم مراکش سے حج کے لیے آئے تھے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان نے گرج کر کہا، سچ بولو، اس سے پہلے کہ میں سختی کروں۔ وہ قسمیں کھانے لگے، وہ صرف عبادت گزار ہے۔ سلطان نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں صرف چند کتابیں اور مصلے تھے، بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ لوگ حیران تھے کہ سلطان ان نیک بندوں پر شک کیوں کر رہے ہیں، لیکن سلطان کا یقین پختہ تھا۔ وہ خود آگے بڑھے، کمرے میں بچھی ہوئی ایک چٹائی کو ہٹایا، نیچے فرش تھا، لیکن جب انہوں نے فرش کو ڈھونکا تو آواز کھوکھلی آئی۔ سلطان نے حکم دیا، اسے کھودو۔ سپاہیوں نے مٹی ہٹائی تو نیچے ایک لکڑی کا تختہ تھا، اور جب وہ تختہ ہٹایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ نیچے ایک گہری اور اندھیری سرنگ تھی۔ یہ سرنگ اس کمرے سے شروع ہو کر سیدھی روضہ اطہر کے دیواروں کی طرف جا رہی تھی۔ صرف چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر سلطان زندگی کے آنے میں ایک دن کی بھی تاخیر ہو جاتی تو یہ ظالم اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے۔ اب وہ دونوں کانپ رہے تھے۔ سلطان کی تلوار ان کے سر پر تھی۔ انہوں نے سب سچ اگل دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہیں، یعنی اندلس کے عیسائی حکمرانوں نے بھیجا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ سرنگ کھود کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نکالیں اور اسے یورپ لے جا کر مسلمانوں کو ذہنی شکست دیں۔ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی کو چمڑے کی تھیلوں میں بھر کر مدینہ سے باہر پھینک آتے۔ وہ بظاہر روزے رکھتے اور نمازیں پڑھتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر مسلمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سلطان نور الدین زارو قطار رونے لگے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ، تیرا کروڑوں بار شکر ہے کہ تو نے اس خدمت کے لیے اس ناچیز نور الدین کو چنا۔ اگلی صبح مدینہ کی تاریخ کا ایک عبرتناک دن تھا۔ ان دونوں مجرموں کو اسی جگہ لایا گیا جہاں انہوں نے یہ سازش رچائی تھی۔ سلطان کے حکم پر ان دونوں کو مسجد نبوی کے باہر عبرتناک سزا دی گئی۔ انہیں کر دیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ فتنہ تو ختم ہو گیا، لیکن سلطان کا دل اب بھی بے چین تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ مستقبل میں کوئی اور ایسا حملہ نہ کرے، اس لیے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی مدینہ کی زمین کے نیچے محفوظ ہے۔ سلطان نور الدین نے مدینہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ماہرین تعمیرات کو بلایا اور حکم دیا کہ مجھے روضہ رسول کے گرد ایک ایسا حصار چاہیے جسے کوئی لوہا بھی نہ کاٹ سکے اور کوئی سرنگ نہ توڑ سکے۔ فیصلہ ہوا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی جائے گی۔ قبر انور کے چاروں طرف گہری خندق کھودی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ پانی کی سطح تک پہنچ گئی۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا، ٹنوں کے حساب سے سیسا پگھلایا گیا اور زمین کے اندر ایک ٹھوس دھاتی دیوار کھڑی کر دی گئی۔ یہ دیوار آج بھی 900 سال گزرنے کے بعد بھی روضہ اطہر کے گرد ایک پہرہ دار کی طرح موجود ہے۔ نہ کوئی سرنگ اسے پار کر سکتی ہے، نہ کوئی آلہ اسے توڑ سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔